السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج کی سٹوری، اس کو آپ سٹوری کہہ دیں، اس کو آپ معاشرے کی حقیقت کہہ دیں، یا اس کو آپ ایک موٹیویشنل کے طور پہ اس کو مان لیں، یا اس کو افسانہ کہہ دیں، جو آپ کا دل کرے، لیکن یہ حقیقت کہہ دیں۔ یہ حقیقت ہے اس معاشرے کی۔ حقیقت کیا ہے کہ ایک کل کے تخت نشین آج مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر خبر سے باخبر رہ سکے۔ سر، کہانی کچھ یوں ہے کہ لاہور کے ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا بندہ، جو غریب ہوتا ہے لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے اور اس کی ایک کوشش اور لگن ہوتی ہے۔ اس کوشش اور لگن کے ساتھ وہ اپنے بزنس کا آغاز کرتا ہے کراچی سے۔ کراچی سے بزنس کا آغاز کرتا ہے، اس کا نام ہے ملک ریاض حسین، بھریا ٹون والے۔ اچھا، کراچی سے وہ اس بزنس کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ریئل اسٹیٹ میں ایک بزنس ٹائکون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بزنس ٹائکون ایک پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ایک غریب گھر سے پیدا ہونے والا بندہ اپنی بادشاہ والی زندگی گزار رہا تھا۔ ہر ایک گورنمنٹ کے ساتھ انڈائریکٹلی گورنمنٹ گھرانے میں اور گورنمنٹ بنانے میں اور گورنمنٹ کے تمام بندوں کے ساتھ اس کا ایک رابطہ، ایک اس کا لنکڈ تھا۔ ایک بہت بڑی اس کی لائف سٹائل ہسٹری ہے، بہت بڑی ایک اس کی سٹرگل ہے، اور ایک نام ہے بزنس ٹائکون کا اس کا، ملک ریاض حسین۔ ملک ریاض حسین وہ شخصیت ہے کہ جس نے زندگی اپنی بنائی ہے اور اپنے بزنس میں ایک بہت بڑا نام بنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا جی کہ ملک ریاض حسین آج مدد کی بھیک مانگ رہا ہے اور اپنی جائیدادیں بیچ کے اپنی زندگی سٹور کرنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ ملک حسین جو ہر ایک گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا، ڈائریکٹلی اس پہ، اور سم ٹائم تو ایسا تھا کہ گورنمنٹ بنانے میں اور گورنمنٹ کو گھرانے میں ان لوگوں میں شامل ہوتا تھا ملک ریاض حسین۔ ایک جاؤ دبا، اپنا ایک پرسنالٹی، اپنی ایک کھٹ پینچی اور اپنا ایک دبدبا اور اپنی وہ بادشاہ والی زندگی گزارنے والا ملک ریاض حسین آج گورنمنٹ کے ان اداروں سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے اور اپنی پراپرٹی کو نیلام کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ٹویٹ کل گزری ہے میری نظر سے، اس نے اعلان کیا کہ میں، ملک ریاض حسین نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس نے بولا جی کہ میں اپنی ساری پراپرٹی، اپنے سارے اثاثے اور ملک ریاض کی جو بھریا ٹاؤن ہے اس کو نیلامی دے رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میری گاڑیاں ضبط ہو چکی ہیں، میرے آئے در پہ میرے حملے ہو رہے ہیں، میرے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، میری گاڑیاں ضبط ہو چکی ہیں اور میں اس وقت اس پوزیشن پہ آ گیا ہوں کہ میرے پاس اس ملازمین کو دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ذرا سمجھیں، یہ اس معاشرے کی حقیقت ہے۔ کل ملک ریاض حسین پورے پاکستان میں گورنمنٹ کے کسی بندے کے ساتھ ملتا تھا تو وہ اس گورنمنٹ کے بندے اسے سلام پیش کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ملک ریاض حسین صاحب نے ان کو فارم ہاؤس گفٹ کیے، وہ ملک ریاض حسین۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان کو BMW گاڑیاں اور سب کچھ گفٹ کیا، یہ ملک حسین ہے۔ اس ٹائم ملک ریاض حسین سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بڑی سوچنے کا مقام ہے کہ جب وہ گاڑیاں دے رہا تھا، جب وہ پلاٹ دے رہا تھا، جب وہ فارم ہاؤس دے رہا تھا تو ملک ریاض حسین سب کی آنکھوں کا تارا تھا، سب کے سلام پیش کرتے تھے اسے آج۔ لیکن آج کیا ہو گیا کہ وہ اچانک اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے، اس کی پراپرٹی، اس کا اثاثہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کہانی ہے حقیقت لوگوں، یہ کہانی ہے ایک کہ اس دنیا میں کسی کا بھی برا وقت اور اچھا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ ملک حسین، ریاض حسین کی جو ایک دور میں اس پاکستان کا پورے ایشیا کے اندر ایک بزنس ٹائکون کے نام سے جانا جاتا تھا، آج وہ رو رو کے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں اپنی پراپرٹی کو بیچنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 7 اگست کو وہ نیب میں اندر نیلامی اس کی ہو رہی ہے پوری پراپرٹی کی، اور وجہ یہ بنی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے میرے پاس جو بزنس تھا اس کو چلانے کے لیے میرے پاس مزید کچھ چیز نہیں بچی ہے، کوئی اثاثہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں میرا دے رہا ہے۔
اور جو میرے ملازمین ہیں میں ان کو سیلری دینے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے اس زندگی کی حقیقت کہ کل کے تخت نشین آج روڈوں پہ اپنی انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی گاڑیاں بیچ کے، اپنی پراپرٹی بیچ کے اس چیز سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک ریاض حسین نے اپنی تمام پراپرٹی بیچنے کا اور اس بحریہ ٹاؤن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ اس معاشرے کی حقیقت ہے کہ آج کے بادشاہ کل کے فقیر بن سکتے ہیں اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ بن سکتا ہے، یہ کہانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک ریاض قبضہ مافیا تھا، ملک ریاض کرپٹ تھا، ملک ریاض نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، تو جس ٹائم وہ قبضہ کر رہا تھا اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی وہ کہاں تھی؟ کیا اس کے ساتھ تو نہیں تھی؟ اگر ساتھ نہیں تھی تو وہ قبضہ مافیا اس ٹائم کیسے بنا؟ اس نے لوگوں سے پیسے بٹور کے وہ زمینوں پہ قبضہ، پلاٹوں پہ قبضہ، شاپنگ مال پہ قبضہ کیسے کیا؟ اگر کرپٹ تھا تو پھر آج یہ کیس کیسے کھل گئے؟ اگر کرپٹ تھا تو جس ٹائم وہ قبضہ کر رہا تھا اس ٹائم نہ تو عدلیہ بولی، نہ تو طاقتور ادارے بولے، نہ گورنمنٹ بولی اور نہ کچھ عوام بولی۔ عوام تو آج بھی نہیں بول رہی ہے۔ مجھے ایک ایسا کیس بتا دیں کہ جس کیس میں ملک ریاض نے کسی کا پلاٹ کھایا ہو؟ نہیں کھایا، شاید میری جو نالج ہے اس میں نہیں ہو، لیکن میں اس بات میں نہیں آنا چاہ رہا کہ وہ اس نے پلاٹ کھایا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کرپٹ تھا، قبضہ مافیا تھا، تو گورنمنٹ آف اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی، اسٹینڈنگ گورنمنٹ، وہ کیوں خاموش تھی؟ ایسا کیا جرم ملک ریاض نے کیا ہے، ایسی کیا کہانی کی ہے اور ایسا کیا اس نے جرم کر لیا کہ وہ آج اس پوزیشن پہ آ گیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنے والا اور گورنمنٹ کے ساتھ چلنے والا اور گورنمنٹوں کو ساتھ لے کے جانے والا ملک ریاض آج عدالت سے بھیک مانگ رہا ہے اور انصاف نہیں مل رہا۔ اب سوچئے کہ جیسے ملک ریاض ایک گورنمنٹ کا انڈائریکٹلی حصہ ہونے کے ساتھ اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا، اس نے اپنا سارا بسترا بوریا گول کر دیا، اپنی تمام جائیداد ختم کر دی اور اپنا سارا پروجیکٹ کلوز کر دیا، اپنے سارے آپریشن کلوز کر دیے، تو وہاں پہ عام انسان کو، آپ کو اور مجھے کیسے انصاف ملے گا؟ یہ سوال آپ کی عدالت میں ہے۔ السلام علیکم۔